وسلم یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر امتوں کے مقابلے میں بہت ساری خصوصیات اور بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں میں اس امت کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور سارے انبیاء کرام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ بہت سی باتیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائیں، دیگر امتوں کو وہ چیزیں حاصل نہیں۔ جو بہت سارے فضائل اور خصوصیات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ روزے پچھلی قوموں میں بھی فرض رہے، لیکن باقاعدہ ایک مکمل مہینہ، اور وہ بھی خاص خصوصیتوں والا مہینہ، خاص فضیلتوں والا مہینہ، ایسا مہینہ کسی اور امت کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور اس امت کی فضیلت ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ میرے بھائیوں بزرگوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے جلسے منعقد ہوتے ہیں، لوگوں کو جلسوں میں شریک کروایا جاتا ہے، دینی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کی سرگرمیاں علماء کرام انجام دیتے ہیں تاکہ لوگ سن کر اپنی اصلاح کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کا ایک قدرتی نظام اللہ نے رکھا ہے، اور اسی قدرتی نظام کا نام رمضان المبارک ہے۔ اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی کام انجام نہ دیا جائے، کوئی سرگرمی انجام نہ دی جائے، مسلمان رمضان المبارک سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا فائدہ اٹھا لے تو یہ امت کی اصلاح کے لیے بہت کافی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ماہ رمضان صرف ایک سالانہ رسم نہیں ہے، اور ماہ رمضان صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں، اور ماہ رمضان صرف چند عبادتوں کے انجام دینے کا نام نہیں۔ ماہ رمضان سال کے 12 مہینوں میں اللہ نے ایک مہینہ ایسا رکھا کہ اس ایک مہینے کی تربیتی محنت کے نتیجے میں امت کی اصلاح ہو جاتی۔ یہ اپنی اصلاح کا قدرتی نظام ہے۔ یہ ایک مہینہ دراصل امت کی اصلاح کا تربیتی نظام ہے۔ رمضان صرف روزوں کا نام نہیں، رمضان نفس کی اصلاح کا ایک تربیتی نظام اور معاشرے کی اصلاح کا ایک تربیتی نظام۔
جس طرح پہلے زمانے میں لوگ خانقاہوں میں جا کر سال مہینے گزارا کرتے تھے، ایک سال کی تربیت اور 6 مہینوں کی تربیت بزرگوں کی صحبت میں رہ کر لوگ گزارا کرتے تھے اور اس سے ان کی اصلاح ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم کو سال کے 12 مہینوں میں رمضان کی شکل میں اللہ نے ہمیں یہ مہینہ ایسا عطا فرمایا کہ اگر ہم اس مہینے کی قدر کر لیں تو ہمارے لیے آنے والے 11 مہینوں میں دین پر قائم رہنا آسان ہو جائے۔ جو بندہ رمضان المبارک کو ویسے گزارتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا، تو میرے بھائیوں اس کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک مہینے کا تربیتی نظام آدمی کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن زندگی میں 10 مرتبہ، 20 مرتبہ اور 50 مرتبہ رمضان آئے اور ہماری اصلاح اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان ویسے نہیں گزارا جیسے گزارنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ زندگی میں، کسی کی زندگی میں 20 مرتبہ رمضان آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں یعنی 40 مرتبہ رمضان آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں اس سے زیادہ مرتبہ رمضان آیا ہوگا۔ رمضان کے بعد پھر وہی پرانی زندگی، پھر وہی غفلت والی زندگی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ رمضان کا مکمل اپنا ایک تربیتی نظام ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی رمضان کو ویسے گزارے جیسے گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو ایک مہینہ ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مکتوبات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جس کا رمضان صحیح گزرے گا اس کا آنے والا پورا سال صحیح گزرے گا، اور جس کا رمضان صحیح نہیں گزرے گا اس کا آنے والا پورا سال صحیح نہیں گزرے گا۔ یعنی جو بندہ رمضان المبارک کے اندر قدردانی کے ساتھ رمضان کی ایک ایک عبادت کو غنیمت جان کر گزارے گا تو اس کے لیے آنے والے پورے 11 مہینوں میں دین پر قائم رہنا آسان ہوگا۔ اور جو رمضان کا مہینہ غفلتوں میں گزارے گا اور لاابالی پن میں گزارے گا اور غیر شعوری طور پر عام مہینے جیسے گزارے جاتے ہیں ویسے گزارے گا تو لا محالہ آنے والے پورے 11 مہینے اسی طرح غفلت میں گزریں گے۔ بہت غیر معمولی بات ہے۔ رمضان گویا کہ کسوٹی، آنے والا پورا سال ہمارا دین پر گزرے گا یا بے دینی پر گزرے گا، آنے والے پورے سال میں ہم دین پر قائم رہیں گے یا کمزوری دکھائیں گے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہمارا رمضان کیسے گزرنا ہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کی فکر کرتے تھے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، رجب کا چاند دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ پروردگار رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی فکر 2 مہینے پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ رمضان کا شوق، رمضان کا اشتیاق اور رمضان کا انتظار 2 مہینے پہلے سے ہوا کرتا تھا۔
انتظار ہوتا تھا، اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام فرماتے تھے، پروردگار اب تک جس طرح آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، ابھی صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں، اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس سال بھی ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ علماء کرام اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے اس طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو 2 مہینے 1 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دینا چاہیے۔ 2 مہینے 1 ماہ پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دینا چاہیے، اور جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آنے لگے، جیسے جیسے دن گزرنے لگے، آدمی کے شوق میں اضافہ ہونا چاہیے اور بے پناہ اشتیاق اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اب وہ مہینہ آ رہا ہے جو میری مغفرت کا سامان ہوگا، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں میں اپنے رب سے قریب ہوں گا، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ رمضان کی ایک ایک فضیلت اور رمضان میں اللہ کی ایک ایک نوازش کو یاد کر کے جیسے جیسے رمضان قریب ہونے لگے، ہمارے دل کے اندر رمضان کا اشتیاق بڑھنا چاہیے۔ یہ احساس نہیں ہونا چاہیے ارے بھائی وہ مہینہ آ رہا ہے، اب ہمیں روزہ رہنا پڑے گا، گرما کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، پانی کے لیے بے چینی ہوگی، اب ہمیں روزہ رہنا پڑے گا۔ آدمی جیسے اس کو بوجھ سمجھنے لگے اور اپنے لیے ایک مصیبت سمجھنے لگے، یہ مومن کی شان نہیں، بلکہ جیسے جیسے رمضان قریب آتا جائے مومن کے شوق میں اضافہ ہوتے جانا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 3 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے اور رمضان گزرنے کے بعد 3 مہینوں تک رمضان کے چلے جانے پر افسوس کرتے۔ یہ حال تھا حضرات صحابہ کرام کا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں چند باتوں کا اہتمام کرنا ہے، چند چیزوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ اگر ہم ان باتوں کا لحاظ رکھیں گے اور ابھی سے ان باتوں پر عمل ہم شروع کر دیں گے تو یاد رکھیے کہ ماہ رمضان ہمارا قیمتی بنے گا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ رمضان دیگر مہینوں کی طرح غفلت میں گزارا جانے والا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان غفلتوں کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کھانے پینے، کثرت سے کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان راتوں میں گپ شپ کرتے رہنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی، ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ امت پر قادر قائم فرمائے۔ حضرت رمضان کے بارے میں مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 10 بھائیوں نے کیا کیا؟ 11 بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کر دی۔ اللہ نے نہ صرف یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی بلکہ ان کو مصر کے تخت سلطنت پر پہنچا دیا۔ بعد میں جب 11 بھائیوں کو معلوم ہوا کہ جس یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ یوسف جو ہے مصر کا بادشاہ بن چکا ہے، وہ غلہ لینے کے لیے وہاں گئے تھے اور آخر کار ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہی ہے۔ تو اس وقت ان بھائیوں کو افسوس ہوا کہ ہم نے کتنا غلط کیا، یوسف کے ساتھ ہم نے کتنا غلط کیا۔
ظاہر ہے کہ یہ بھائی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ غلط تھا. یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے حسد کیا اور حسد کی بنیاد پر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا. اب جب ان بھائیوں سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تو کیا ہوا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا. جس طرح ایک یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اسی طرح سے ایک ماہ رمضان کی برکت سے 11 مہینے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما. تو میرے بھائیوں، یہ بڑی فضیلت والی بات ہے اور بڑی قدردانی والی بات ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جو صحیح معنی میں قدردانی کرنا جانتے ہیں. تو چند باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ کیسے ہمارا ماہ رمضان قیمتی گزرے. اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے ابھی سے، وہ ہے سارے گناہوں سے سچی توبہ کرنا. سارے گناہوں سے سچی توبہ کرنا اور سچی توبہ کر کے اس کے بعد گناہ سے بچتے رہے. رمضان آنے تک گناہوں سے بچتے رہے. یہ کیوں ضروری ہے میرے بھائیوں بزرگوں؟ یاد رکھو، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو عبادتوں کی بہار آتی ہے. روزہ ایک عبادت ہے، تراویح ایک عبادت ہے، تہجد ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، صدقۃ الفطر ایک عبادت ہے، اعتکاف ایک عبادت ہے، تاخراتوں میں قیام اللیل ایک عبادت ہے. یہ ساری عبادتیں رمضان کے اندر موجود رہتی ہیں اور ایک مومن یہ ساری عبادتیں انجام دیتا ہے. اور ان عبادتوں کی تاثیر یہ ہے کہ ہر عبادت سے ایک نور آدمی کے دل میں آتا ہے. نماز، اس کا ایک نور آدمی کے اندر آئے گا. روزہ، اس کا نور آدمی کے دل میں آئے گا. زکوٰۃ، اس کا نور آدمی کے دل میں آئے گا. صدقہ فطر، اس کا نور آدمی کے اندر آئے گا. ہر عبادت کے اندر ایک نور ہوتا ہے اور وہ نور جو ہے آدمی کے دل کو منور کرتا ہے. لیکن اس دل میں ان عبادتوں کے انوارات تب آئیں گے جب آپ رمضان سے پہلے دل کے برتن کو گندگی سے صاف کریں. یہ جو دل کا برتن ہے نا، اس کے اندر گناہوں کی گندگیاں ہیں، مختلف قسم کے گناہوں کی گندگیاں. ہر گناہ ایک گندگی ہے، غلاظت ہے میرے بھائیوں کو. فرق بس یہ ہے کہ یہ جو ہمارے نگاہوں کے سامنے جو غلاظت ہوتی ہے پاخانے پیشاب وغیرہ کی شکل میں وہ نظر آتی ہے اور یہ گناہوں کی گندگی نظر نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ بعض بزرگوں کو وہ گناہوں کی گندگی بھی دکھاتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا حال یہ تھا کہ جب لوگوں کو وضو کرتے تھے تو وضو کے پانی کے ساتھ کون سے گناہ جھڑ رہے ہیں انہیں نظر آیا کرتا تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار یہ کیفیت دور فرما، اس لیے کہ اس سے مومنوں کے بارے میں میرے دل کے اندر حقارت پیدا ہو جائے. تو جس طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں ہر گناہ ایک گندگی رکھتا ہے، اسی طرح سے ہر عبادت میں ایک نور ہوتا ہے. اب عبادات کا نور آدمی کے دل میں تب آئے گا جب آدمی دل کے برتن کو گناہوں کی گندگی سے بالکل پاک و صاف کر لے. جب ایک بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل جو ہے، دل کا برتن بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ گندی برتن میں کوئی پاک چیز نہیں رکھی جاتی. برتن میں پاک چیز اگر رکھنی ہو پہلے اسے اچھی طرح سے دھو لیا جاتا ہے اور اچھی طرح سے صاف کر لیا جاتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے رمضان کی عبادتوں کے جو انوارات ہیں، وہ انوارات دل میں آنے کے لیے رمضان سے پہلے سچی توبہ کر لینا ہے. سچی توبہ کر کے اپنے دل کے برتن کی گندگیوں کو بالکل دور کرنا ہے. اب ایک بندہ رمضان سے پہلے اس نے سچی توبہ کر لی اور دل کے برتن کو تمام گندگیوں سے پاک کر لیا،
اور رمضان تک گناہ سے بچتا رہا۔ جو ہی رمضان شروع ہوا اب روزے رکھنے لگا، رات میں قیام لیل کرنے لگا، تراویح کا اہتمام کرنے لگا، اعتکاف کرنے لگا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا، ذکر کرنے لگا، نوافل کا اہتمام کرنے لگا۔ تو اب ان ساری عبادتوں کے انوارات دل کے اندر داخل ہوں گے اور دل جو ہے ان انوارات سے منور ہونے لگے۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے دل کے برتن کو گندگی سے پاک کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے توبہ ہے۔ تو ایک تو عبادتوں کے انوارات دل میں آنے کے لیے دل کے برتن کو گندگیوں سے پاک کرنا ہے، اور دوسری ایک اور بات ہے میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان شروع ہونے سے پہلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے ابھی سے گناہوں سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ میرے بھائیوں ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں روزے کے بارے میں، رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ جو بندہ روزے کی حالت میں گناہوں سے نہ بچے اس کو بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں۔ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے ان کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں۔ یہ وہ روزے دار ہوں گے جو روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں گناہوں سے نہیں بچتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، روزے کی حالت میں آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور اللہ کے یہاں اس کے روزے پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایسی صورت میں اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں روزے کو مقبول بنانے کے لیے اور روزے کو مفید بنانے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے رمضان روزے کی حالت میں گناہوں سے بچا کرے۔ اب ظاہر بات ہے روزہ قبول ہونے کے لیے روزے کی حالت میں جب گناہوں سے بچنا ضروری ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں، ایک بندہ سال بھر گناہ کرتا رہا، سال بھر گناہ کرتا رہا اور کچھ گناہ ایسے کہ اس کی عادت اس کو پڑ گئی، عادت پڑ گئی۔ اب اچانک رمضان شروع ہونے پر اس سے کہا جائے کہ اب وہ گناہ نہیں کرنا ہے، ظاہر ہے کہ اچانک گناہ کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اچانک گناہ کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، پہلے سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، تو اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ روزہ بھی رہتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی چل رہا ہے اور غیبت بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہے اور دوسروں کی برائی بھی کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا تب ممکن ہے جب آدمی رمضان سے ایک مہینہ پہلے یا کم از کم 15 دن پہلے کیا کرے، گناہ سے سچی توبہ کر کے تمام گناہوں سے بچنا شروع کرے۔ جب رمضان سے پہلے ہی سے گناہ سے بچنا شروع کرے گا تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا اور گناہوں کی عادت اس کی جو ہے یعنی کمزور ہوگی، اور رمضان جب شروع ہوگا تو پھر رمضان میں بھی وہ گناہوں سے بچ سکے گا۔ ایک بندہ مثال کے طور پر نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، بد نظری، ہمیشہ بد نظری کرتا ہے۔ آج کل موبائل کی وجہ سے بد نظری کا گناہ بہت زیادہ ہو گیا، چھوٹے بڑے مرد عورت سب اس میں مبتلا، اور وقت کا ایک بڑا حصہ ہمارے نوجوانوں کا بد نظری میں گزر رہا ہے، اس کے نقصانات کا احساس نہیں۔ اب ایک بندے کو سال بھر بد نظری کی عادت تھی، اچانک رمضان شروع ہونے پر اگر آپ اس سے کہیں گے کہ بھئی یہ گناہ چھوڑنا ہے تو چھوڑنا آسان نہیں، اس کو دشواری پیش آئے۔ چنانچہ وہ دشواری کبھی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ رمضان میں بھی بد نظری کرے۔ جس طرح سے لوگ جو ہے عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، فرض کیجئے مقام پر گناہ کی عادت ہے، مثال کے طور پر بد نظری کی عادت ہے، ایسے لوگ اگر یہیں سے گناہوں سے توبہ کر کے گناہ سے بچنے لگیں گے
اور ایک عرصے تک گناہ سے بچ کر پھر جو ہے عمرے کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، تو حج اور عمرے میں گناہوں سے بچ سکیں گے۔ ورنہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسی حالت بھی ہوتی ہے، آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور نگاہوں سے بد نظری کر رہا ہے، طواف کی حالت میں بد نگاہی اس سے ہوتی ہے، روزے کی حالت میں آدمی سے بد نگاہی ہونے لگتی ہے، حج کے دوران آدمی سے بد نگاہی ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عادت پڑ گئی ہے۔ جو گناہ عادت کی شکل اختیار کرتا ہے میرے بھائیوں، اچانک اس گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان سے پہلے کم از کم مہینہ 15 دن پہلے ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور جن گناہوں کی عادت پڑ گئی تھی ابھی سے ان گناہوں سے بچنا شروع کریں۔ جب ان گناہوں سے ابھی سے بچنے لگیں گے تو جب رمضان شروع ہوگا تو رمضان میں ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا، اور ہمارا روزہ گناہوں سے بالکل محفوظ ہوگا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ روزہ بھی ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہے، مسجد میں بیٹھ کر دوسروں کی برائی بھی کر رہا ہے، روزہ ہے، کاروبار میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ ہے، زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے، جیسے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک کام میرے بھائیوں بزرگوں ہمیں رمضان سے پہلے جو کرنے کا ہے وہ ہے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنا، اور توبہ کر کے ابھی سے گناہوں سے بچنے کا سلسلہ شروع کرنا۔ یہ اہم ترین کام ہے میرے بھائیوں، اور اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ نمبر 1۔ دوسرا کام جو ہمیں رمضان میں کرنا ہے میرے بھائیوں بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ہم بار بار سنتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں ماہ رمضان میں۔ رمضان کے مہینے میں مغفرت ان بندوں کی ہوگی جو بندے مغفرت میں آنے والی رکاوٹوں سے محفوظ رہیں۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں ایسا عمل ہو جو مغفرت والے مہینے میں بھی مغفرت میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہو، اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں۔ اب مثال کے طور پر ابھی شب برات گزری، اور شب برات میں آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، شب برات مغفرت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن آپ نے علماء سے سنا ہوگا حدیث شریف کا مفہوم کہ ایسی مغفرت والی رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی مغفرت ایسی رات میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ماں باپ کا نافرمان، رشتے ناطے توڑنے والا، دو بھائی آپس میں، دو مسلمان ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے والے، میرے بھائیوں رشتے ناطے توڑنے والا، ماں باپ کا نافرمان، ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شب برات میں ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو جس طرح شب برات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ مغفرت کے راستے کی یہ رکاوٹ ہے، ماں باپ سے قطع تعلق کر لینا، رشتے ناطے کو توڑ دینا، اور اپنے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں کدورت پیدا کرنا، ایک دوسرے سے دشمنی، بغض اور عداوت رکھنا۔ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مغفرت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان مغفرتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا حقدار بننے کے لیے ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو مغفرت کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ مثلا ماں باپ کو ہم نے ستایا ہے، رمضان شروع ہونے سے پہلے معافی تلافی کر دی۔ ہاں، رشتے ناتوں کو ہم نے ختم کیا ہے، آج کل رشتے داروں کے درمیان ناچاکیاں، ترک کلام، قطع تعلق عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، دعوتوں میں نہ بلانا، اور آنے جانے کا سلسلہ چھوڑ دینا، شادی بیاہ میں شریک نہ ہونا، حتیٰ کہ جنازے میں شرکت نہ کرنا، یہ میرے بھائیوں اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ خطا رحمی بہت بڑا گناہ ہے، خطا رحمی کرنے والے کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہے، اللہ کے یہاں معافی نہیں ملے گی۔ تو رمضان شروع ہونے سے پہلے میرے بھائیوں کیا کرو؟
اپنے دلوں کو اللہ کے بندوں کے سلسلے میں پاک و صاف کرو۔ ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے کدورت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے تعلق سے بغض و عداوت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہماری کسی حرکت کی وجہ سے ہم سے دور ہوا ہے، ہم اس سے جا کر معافی تلافی کر لیں۔ اگر کسی کا حق ہم نے دبا لیا ہے، ہم اس سے جا کر اس کا حق لوٹا دیں یا اس سے معافی طلب کر لیں۔ کسی جائز شکایت کی وجہ سے ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو جا کر ماں باپ سے معافی مانگیں، اور جس سبب سے وہ ناراض ہیں اس کی تلافی کریں۔ رشتے ناتوں کو ہم نے توڑا ہے اور خط تعلق اختیار کر لیا ہے، چاہے ہمارا قصور ہو یا سامنے والے کا قصور ہو، ہم رمضان سے پہلے اللہ کے واسطے جا کر جو ہے معافی چاہ لیں۔ بھائی میرے سے تکلیف اگر تمہیں پہنچی ہے میں معافی چاہتا ہوں، اور تم سے اگر مجھے تکلیف پہنچی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، میں اپنے دل کو تمہارے تعلق سے بالکل صاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے کرنے کا اہم ترین کام ہے، یہ مشکل ضرور ہے لیکن انتہائی ضروری ہے۔ دلوں میں کدورت، دلوں میں بغض و عداوت اور اللہ کے بندوں سے دشمنی، یہ ساری چیزیں پال کر ہم یہ چاہیں کہ رمضان میں اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ اللہ فرمائیں گے پہلے تو اپنے رشتہ داروں سے اپنا تعلق صحیح کر لے، اس کے بعد میں تیری طرف توجہ کروں۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، یہ کام ہمیں رمضان سے پہلے کر لینا ہے، اور ضرور کر لینا ہے، اس لیے کہ یہ رکاوٹ بنے گا، ہماری مغفرت کے لیے رکاوٹ بنے گا، اور اللہ کی رحمت کے حقدار بننے میں یہ رکاوٹ بنے گا۔ اپنے دل کو تمام مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں پاک رکھ لینا چاہیے۔ ممکن ہے روزمرہ کی زندگی میں ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، یا کسی کا حق ہم نے مار لیا ہو، جتنے لوگوں کا حق ہم نے دبایا ہے، مارا ہے، ان کا حق ہم لوٹا دیں، اور کسی کا حق ہمارے اوپر نہیں نہ ہو، اور کسی کے ساتھ جسمانی زیادتی ہم نے کی ہے اس سے معافی طلب کریں اور بدلہ لینے کے لیے کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے ایک آخری زمانے میں آپ نے باقاعدہ صحابہ کی مجلس میں اعلان کیا کہ اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، یا میری کسی حرکت سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، میں نے کسی کو مارا ہے، کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، تو آج وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ میں اللہ کے پاس اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے کندھے پر کسی کا بوجھ نہ رہے، میرا دل سب کے تعلق سے بالکل پاک و صاف ہو، شفاف ہو۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، یہ دوسرا کام ہے کرنے کا رمضان سے پہلے۔ رمضان سے پہلے تیسرا کام، میرے بھائیوں، رمضان کے لیے تیاری کرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ تیاری کرنے میں ایک تو تیاری مادی تیاری ہے، یعنی جو چیزیں رمضان میں جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ان چیزوں کو ہم رمضان سے پہلے حاصل کر لیں۔ جیسے عام طور پر رمضان کے مہینے میں کپڑوں کی خریدی ہوتی ہے، اور چپلوں کی خریدی ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی خریدی ہوتی ہے، اور عید کے سامان کی جو خریدی ہوتی ہے۔ عام طور پر عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک دن بچوں کے چپلوں کے لیے جائیں گی، اور ایک دن بڑوں کے چپلوں کے لیے بازار جائیں گی، ایک دن جو ہے بچوں کے کپڑوں کے لیے، اور ایک دن بڑوں کے کپڑوں کے لیے، اور ایک دن دوسری اور چیزیں خریدنے کے لیے۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، رمضان سے پہلے شاپنگ کے تمام مسائل سے ہم فارغ ہو جائیں، پوری چیزوں سے، جو بھی رمضان کے اندر جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، عید کی تیاری کا مسئلہ ہو، کپڑے جوتے وغیرہ ہو، یا کھانے پینے کے ساز و سامان ہو، ان ساری چیزوں سے رمضان شروع ہونے سے پہلے فارغ ہو جائیں، اس نیت سے فارغ ہو جائیں تاکہ میرے رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ اگر میں اس نیت سے خرید رہا ہوں کہ مجھے رمضان میں بازار میں زیادہ جانے کی نوبت نہ آئے، اپنا وقت زیادہ جو ہے خریدی میں صرف کرنے کی مجھے نوبت نہ آئے، اس نیت سے اگر آپ رمضان سے پہلے شاپنگ مکمل کر لیں گے، یاد رکھیے آپ کا یہ شاپنگ مکمل کر لینا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہو جائے گا۔ ورنہ بہت سے لوگوں کے لیے رمضان شاپنگ کا مہینہ بنا ہوا رہتا ہے، خاص طور پر آخری عشرہ مکمل بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے، بازاریں بھی جو ہے آباد ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں تعداد کم ہوتی ہے، بازاروں کے اندر جو ہے تعداد بڑھ جاتی ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے،
شہر حیدرآباد میں جیسے جیسے آخری عشرہ قریب آتا ہے بازاروں کی بھیڑ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ چار مینار اور پتھر گٹی کے علاقے میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی، خواتین کی بھیڑ ایسی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، آپ ابھی سے نظام بنا لیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے شاپنگ مکمل ہو جائے۔ جو چیزیں ہم کو رمضان میں مل سکتی ہیں وہ رمضان سے پہلے بھی مل جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی رمضان شروع ہوگا تبھی ہمیں کپڑے مل سکیں گے، تبھی ہمیں چپل مل سکیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ساری چیزیں جو ہم رمضان میں خریدتے ہیں رمضان سے پہلے ان کو حاصل کرنا آسان ہوگا۔ تو ایک تو یہ مادی تیاری ہے۔ اصل جو تیاری ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، رمضان آنے سے پہلے اصل جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اور عبادتیں صحیح علم کے ساتھ ہماری عبادتیں ادا ہو، ہمارے روزے صحیح ہو، ہماری تراویح صحیح ہو، ہمارا قرآن صحیح ہو، اور ہماری زکوٰۃ صحیح ادا ہو۔ اگر عبادات صحیح ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر عبادات کا ضروری علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ روزوں کے مسائل، ابھی سے ہم روزوں کے مسائل کی جانکاری حاصل کریں، صدقہ فطر کے مسائل ابھی سے اس کا مذاکرہ کریں، زکوٰۃ کے مسائل کا مذاکرہ ابھی سے شروع کر دیں، اعتکاف کے مسائل ابھی سے جاننے لگے۔ اور جن بھائیوں کو قرآن مجید با تجوید تلاوت کرنا نہ آتا ہو، ایسے بھائی ابھی سے قرآن سیکھنا شروع کر دیں۔ ہمارے بزرگ اور بڑے احباب ماشاءاللہ ماہ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، کوئی 5 قرآن مکمل کر رہا ہے، کوئی 10 قرآن مکمل کر رہا ہے، کوئی روزانہ 5 پارے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت بہت اچھا عمل ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے، مگر میرے بھائیوں ثواب تب ملے گا جب ہم قرآن کو صحیح پڑھیں گے۔ اگر قرآن کو جو ہے توڑ مروڑ کر پڑھیں گے، قرآن کو الٹا سیدھا پڑھیں گے، تجوید کی رعایت نہیں کریں گے، قواعد کی رعایت نہیں کریں گے، تو ایسا پڑھنا بجائے ثواب کے وبال کا ذریعہ۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر عمل نہیں کرتے، یا قرآن بغیر تجوید کے بالکل گھاس کاٹنے کی طرح بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک ہی فکر سوار ہے کہ زیادہ مقدار ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں عبادات میں کثرت مقصود نہیں ہے، عبادات کے اندر کیفیت مقصود ہے کہ ہر عبادت کیفیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اس لیے ایک تو ہمیں مسائل کی جانکاری حاصل کرنا ہے تاکہ ہماری ہر عبادت صحیح ہو، اور دوسرے میرے بھائیوں بزرگوں رمضان سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ بھائی میری نماز درست ہو جائے، میری جو ہے نا تلاوت درست ہو جائے، میری جو ہے میرا ذکر درست ہو جائے، یعنی ہر عبادت کو کیفیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بہتر سے بہتر طریقے پر کیسے ادا کی جائے اس کا ہم اہتمام کریں۔ ورنہ کیا ہوگا بھائی، رمضان میں عبادت تو ہو رہی ہے ماشاءاللہ، نمازیں خوب پڑھ رہے ہیں، لیکن خشوع خضوع نہیں ہے، تعدیل ارکان کا اہتمام نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، جب آدمی عمل ڈھنگ سے نہیں کرے گا تو اس کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ تو عمل کے اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے یاد رکھیے، تھوڑا عمل ہو لیکن اچھا ہو، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول۔ انسان کا مزاج بھی کیا ہے بھائی، آدمی کوئی چیز لینے کے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، معمولی 10 روپے کا سیب آپ لینا چاہیں تو منڈی پر جا کر ایک ایک سیب کو لے کر آپ چو طرف دیکھیں گے کہ کہیں داغ دھبا تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر جو ڈیمیج تو نہیں ہے۔ اتنا اہتمام کیوں؟ اس لیے کہ ہماری فطرت ہے کہ عیب والی چیز ہم قبول نہیں کرتے، تو ہم عیب دار انسان، ہم عیب دار ہو کر عیب والی چیز ہم قبول نہیں کرتے، تو بے عیب اللہ کی ذات ہے، وہ بے عیب ذات عیب والی عبادت کیسے قبول کرے؟ تو اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں ابھی سے ہم عادت ڈالیں کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ کیسے میں اطمینان سے نماز ادا کروں، کیسے میں اطمینان سے قرآن کی تلاوت کروں،
کیسے میں پوری دل جمعی کے ساتھ ذکر کروں، ہر عبادت کو بہتر سے بہتر بنانے کی ابھی سے فکر کریں۔ جتنی عبادتیں ہم رمضان میں کریں گے وہ اگر اچھے انداز میں ادا ہوں گی، کیفیت کے ساتھ ادا ہوں گی، اللہ کے یہاں قبول ہو۔ اور اگر ہم اس کو برائے نام تیزی کے ساتھ، عجلت کے ساتھ، یعنی ابھی جو ہے خوما پورا نہیں ہوا سجدے میں چلے گئے، ابھی پہلا سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھے نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے، جلدی جلدی ایسا لگتا ہے کہ بس جو ہے ٹرین جو ہے چھوٹنے والی ہے اور بالکل جو ہے وقت کم ہے، اس کیفیت کے ساتھ ہم عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے۔ حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز میلے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خشوع اور خضوع اور اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، بے چین رہتے ہیں کہ کب میں جو ہے باہر نکل جاؤں اور کب مسجد سے باہر چلا جاؤں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں جو تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر عبادت کو بہتر سے بہتر بنانے کی مشق اور اس کی محنت ابھی سے ہم شروع کریں، تاکہ ہمارا رمضان ضائع نہ ہو، ہماری عبادتیں ضائع نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو نماز میں بھی چوری کرتے ہیں، بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی چوری کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آدمی رکوع سجدہ صحیح نہ کرے، یہ نماز کی چوری۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، ہم اس کا خاص اہتمام کریں کہ نماز اچھی ہو، قرآن کی تلاوت اچھی ہو، ذکر بہتر سے بہتر ہو، توجہ کے ساتھ ہو۔ رمضان کو ہم اپنے لیے اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھ کر ایک ایک عمل کو اچھا سے اچھا کرنے کا ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کے لیے ایک اور کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے بھائی؟ سال کے 11 مہینے ہم کاروبار میں لگے رہے، ہمارے زیادہ اوقات جو ہے نا دنیا کے کاموں میں لگے رہے، مصروفیتوں میں لگے رہے۔ ایک مہینہ سال میں اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے کہ میرے بندے مجھ سے قریب ہو جائیں، میرے لیے زیادہ وقت نکالیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بزرگوں، ماہ رمضان سے پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ عام دنوں میں میرا وقت جتنا کاروبار میں اور دنیوی مصروفیتوں میں لگتا تھا اس میں کمی لاؤں، اور کمی لا کر زیادہ وقت میں مسجد میں گزاروں، زیادہ وقت میں عبادت میں گزاروں، زیادہ وقت میں ذکر میں گزاروں، زیادہ وقت میں تلاوت میں گزاروں۔ یہ آپ کو ابھی سے طے کرنا ہوگا۔ اگر ہم کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں تو گھر میں کئی افراد ہیں، سب کے سب جو ہے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ایسا ہم نظام بنائیں کہ سب کے لیے تراویح سب کو ملتی ہو، قرآن کی تلاوت سب کرتے ہو، ایسا نظام ہم کاروبار کا بنائیں کیونکہ سب کے لیے تمام عبادتوں کا کرنا آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی جیسے بہت سارے تاجروں کے لیے رمضان کا مہینہ صرف تجارت کا مہینہ، حتیٰ کہ بہت سے ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں تجارت کی خاطر تراویح نہیں پڑھتے، یا 10 دن میں تراویح پڑھ کے اس کے بعد پوری تراویح فوت کر دیں۔ 10 دن میں اگر ہم قرآن ختم کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تراویح سے چھٹی ہو گئی، بھائی قرآن ختم ہو گئی مگر تراویح تو ضروری ہے۔ پورے 30 دن یعنی پورے مہینے کی تراویح سنت موقوتا غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے۔ تو آج کل یہ ماحول جو شہروں میں بن رہا ہے، 5 دن میں قرآن سن لیے، 10 دن میں قرآن سن لیے، وہ اپنے طور پر سمجھ رہے کہ اب ہم آزاد ہو گئے۔ میرے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں اللہ کے لیے وقت زیادہ نکالنا ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم اپنے کاموں کے لیے وقت زیادہ نکالیں، ہمارے کاروبار کے لیے ہمارا وقت زیادہ لگا۔ ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، اپنے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے قریب ہوں۔ 11 مہینے دنیا کی مصروفیتوں سے تھوڑی سی دوری ہو گئی تھی، غفلت آ گئی تھی، اب ایک مہینہ میرے لیے، ایک مہینہ میرے بندے میرے لیے ایک مہینے کو فارغ کریں،
اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اسی طرح سے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ماہ رمضان یہ گھریلو اصلاح کا بھی بہترین سامان ہے۔ ہر مسلمان کو، خاص طور پر گھر کے جو بڑے افراد ہیں، ان کو یہ طے کر لینا ہے کہ یہ پورا مہینہ میں اپنے گھر کے اندر دینی ماحول قائم کروں۔ روزے میں سب روزے میں رہتے ہیں، سحری ہو گئی تو سحری ہونے کے بعد گھر کے تمام افراد آرام کر کے اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد ایک وقت تلاوت کا مقرر کر لیا جائے گھر میں، ایک وقت جو ہے نا تعلیم کا مقرر کر لیا جائے گھر میں، اور ایک وقت اس کے اندر گھریلو کاموں کا مقرر ہو، ایک وقت ذکر کا مقرر ہو۔ آپ اگر اپنے گھر کا ماحول اس طرح بنائیں گے تو یہ رمضان کا مہینہ آپ کے گھریلو اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ بچوں کے لیے بچوں کو پابند کرنا، بچیوں کو پابند بنا دینا۔ جو بچے ہمارے جوان ہیں، جو بچیاں جوان ہیں، بڑی عمر کی ہیں، سب کے لیے لازم کہ بھئی پورے رمضان میں کم از کم ایک قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت الگ، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنانے کے لیے ایک وقت الگ، اور دین کی باتیں سکھانے کے لیے ایک وقت الگ، اللہ والوں کے صحابہ کے صحابیات کے واقعات سنانے کے لیے ایک وقت الگ۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری عورتیں دن بھر کام میں لگی ہیں، اور مرد تو جو ہے نا عبادتوں میں ہیں، مگر گھر کی عورتیں پکوان میں، صفائی میں، کپڑوں کی دھلائی میں، فلاں میں پورا دن ان کا اسی میں گزر جائے، یہ محرومی کی بات ہے۔ جیسے ہم کو نیکیوں کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی جو ہے رمضان کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ تو مرد احباب ایسا نظام گھر میں بنائیں کہ گھر کی عورتوں کو، گھر کی ماؤں بہنوں کو دین سیکھنے کا موقع ملے، اور دین پر عمل کرنے کا موقع ملے، قرآن کی تلاوت کا ان کو موقع ملے، دعاؤں کے اہتمام کا جو ہے ان کو موقع ملے۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ترتیب سے اگر ہم رمضان گزاریں گے، اپنا نظام العمل ہم طے کر لیں گے، اور شروع سے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم طے کر لیں گے کہ ہمیں رمضان کو غفلت میں نہیں گزارنا ہے، ہمیں رمضان میں تعلقات میں کمی لانا ہے، لوگوں سے میل جول کم کر کے زیادہ وقت ہمیں عبادتوں میں گزارنا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، آخری زمانے میں بڑے بڑے ہمارے اکابر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہو گئے۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، اور اس دور کے جتنے اکابر سارے کے سارے رائے پور کی خانقاہ سے رجوع ہوتے تھے، اور حضرت رائے پوری سے انہوں نے اپنا تعلق قائم کر لیا۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے اپنے مریدوں کو بلاتے تھے اور سب سے ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کر کے کہتے تھے کہ بھائی اب آپ حضرات جائیں، انشاءاللہ رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ یعنی فرماتے تھے کہ میں نے پورا مہینہ اللہ کے لیے خاص کر دیا، اب میرے معمولات مکمل طور پر اپنے انفرادی معمولات ہوں گے، اب آپ حضرات سے ملاقات پھر رمضان کے بعد۔ یہ ہے بزرگوں کا معمول، اور یہ ہے رمضان المبارک کو صحیح طور پر غنیمت جاننا۔ خطوط وغیرہ آتے تھے تو رمضان میں خطوں کو پڑھنے اور جواب دینے کا بھی معمول نہیں ہوتا تھا، سارے خطوط جمع ہوتے تھے، رمضان گزرنے کے بعد جو ہے ان کے جوابات دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں بھائیوں، ہم جو ہے اس طریقے سے پورا ایک نظام بنا لیں، اور ہماری کوشش یہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت کا سامان نہ ہو، ایسا آدمی بدنصیب ہے، ایسا آدمی بدنصیب ہے۔ تو رمضان آئے اور ہمیں جو ہے یعنی توبہ کی توفیق نہ ہو، ہمیں جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق نہ ہو، ہمیں عبادتوں کی توفیق نہ ہو، تو یہ بڑی محرومی کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، چند باتیں ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور بات آخر میں شامل کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتا ہے، اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ایک پروانہ نفاق سے بری ہونے کا، اور ایک پروانہ جہنم سے نجات کا۔ کوئی معمولی پروانے نہیں، بہت بڑی چیز۔
اب یہ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے پر یہ اجر ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے، تو اس کے لیے میرے بھائیوں عام دنوں میں 40 دن تک تکبیر اولا کا اہتمام کرنا بہت سو کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ، آپ رمضان سے 10 دن پہلے تکبیر اولا کا اہتمام شروع کر دیں تو یہ رمضان کے 10 دن اور پھر رمضان کے 30 دن، اس طرح سے آپ کے لیے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ کر اس فضیلت کو حاصل کرنا آسان ہوگا، اور اس فضیلت کو پانے کے لیے رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں، رمضان سب سے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں رمضان میں دعاؤں کا کثرت سے ہم اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ میرے عزیزوں اللہ سے دعا کریں تو 2 چیزیں کثرت سے مانگیں، ایک دنیا میں عافیت اور آخرت میں مغفرت، دنیا میں عافیت اور آخرت میں مغفرت۔ جس بندے کو دنیا میں عافیت مل گئی اور آخرت میں مغفرت مل گئی، سمجھیے کہ وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ دنیا میں عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور آخرت میں مغفرت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی مغفرت ہو گئی وہ جہنم سے بچ گیا، جس کو دنیا میں عافیت مل گئی وہ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے اور مسائل سے محفوظ ہوگا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں یہ چند باتیں ہیں، ان باتوں پر ہم توجہ دیں گے اور اس کے مطابق آپ رمضان کا نظام العمل بناؤ گے تو انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا مہینہ بنے گا، آپ کے لیے رحمتوں کا مہینہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصلاحی مجلس کا سلسلہ جہاں چل رہا تھا اس شہر کے اندر، ابھی جو ہے 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک مرتبہ یہ اصلاحی مجلس کا ہونا طے کیا گیا ہے، تو اب انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر جو ہے انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد یہ اصلاحی مجلس ہوگی۔ احباب سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے بیعت کیا ہے وہ معمولات کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے جو ہے استغفار کریں اور اسی طرح سے تمام جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی جو ہے کوشش کریں۔ بہت سارے ساتھی بزرگ احباب نوجوان بیعت انہوں نے کیا ہے لیکن اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہے، تو وہ باقاعدہ رابطہ کریں اور اپنے معاملات کیسے چل رہے ہیں اس کے بارے میں مطلع کریں۔ میرے بھائیوں اس دور فتن میں کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ اپنے نوجوانوں کو اللہ والوں سے جوڑنے کی فکر کیجیے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے وابستہ کرنے کی فکر کیجیے، علماء کرام سے جڑے رہنے کی فکر کیجیے، ورنہ آج ہمارے نوجوان کثرت سے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، گمراہیوں کا شکار ہو رہے ہیں، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی نوجوان بچیاں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی ایمان کی فکر کیجیے، وہ مرتد ہو رہی ہیں، دین کو خیرباد کر رہی ہیں، غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ فرار ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہیں۔ اپنی بچیوں کی نگرانی کریں، ان کے لیے گھر میں دینی ماحول قائم کریں اور ان کو دین سمجھائیں اور ان کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ان کو واقف کرائیں، دین کی تفصیلی جو ہے یعنی باتیں ان کو بتائیں، تو ہماری نئی نسل جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ ورنہ یہ فتنے کا دور ہے، ارتداد پھیل رہا ہے، الحاد عام ہو رہا ہے، اس ایسے حالات میں ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من صلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد من لم يصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد كلما ذکرہ الذاکرون وكلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا
وأنت تجعل الحزن سهلا فسهل أمور الدنيا والآخرة يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا رب المستضعفين يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار أدخل الجنة مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے مولا آپ کے دربار میں بیٹھ کر آپ کا مبارک تذکرہ کر کے الہ العالمین بہت دیر سے آپ کا مبارک تذکرہ کرتے ہوئے مولا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں مولا، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں مولا، محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ الہ العالمین آپ کریم ہیں اور آپ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، آپ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں مولا۔ آپ اگر ہماری مغفرت نہ فرمائیں کون ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا مولا؟ کہاں ہم جائیں گے، کس در پہ جا کے مانگیں گے؟ آپ کے حبیب نے ہمیں ایک ہی در بتلایا ہے اور وہ آپ کا در ہے، اسی در سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اسی در سے ہر اے اللہ محتاج کی مراد پوری ہوتی ہے۔ الہ العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین بخشش کا معاملہ فرما دیجئے مولا۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، الہ العالمین اس ماہ مبارک سے پہلے ہمارے دل پاک ہو جائے، گناہوں کی گندگی سے صاف ہو جائے، آپ کی محبت سے سرشار ہو جائے مولا، گناہوں کی گندگیوں سے ہمارے دل پاک ہو جائے مولا۔ ہماری گناہوں کو معاف کر دیجئے، فضل کا معاملہ کر دیجئے، رحم کا معاملہ کر دیجئے۔ آپ کرم والے پروردگار ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں مولا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں الہ العالمین، ہر جگہ سے دھتکارے جا رہے ہیں، ایک آپ کی بارگاہ ہے جہاں سے ملنا ہے الہ العالمین۔ اگر یہاں سے مایوسی ہوگی تو کہاں جائیں گے مولا؟ معاف فرما دیجئے مولا، درگزر فرما دیجئے مولا، صرف نظر فرما دیجئے مولا، ایک مرتبہ نظر رحمت ڈال دیجئے مولا، ایک مرتبہ کرم کی نظر ڈال دیجئے مولا، معافی کی لاپروانہ عطا فرما دیجئے الہ العالمین۔ بہت گناہ ہو گئے، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گئے مولا، مولا اتنے گناہ ہے کہ اس کے تصور سے مولا اے اللہ کلیجہ منہ کو آتا ہے مولا۔ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نعمتیں استعمال کرتے رہے اور آپ کی نافرمانی کرتے رہے مولا، جرم عظیم کو معاف کر دیجئے مولا۔ ہمیں مولا دوبارہ مولا اے اللہ ہمیں نئی زندگی عطا فرما دیجئے مولا، ہمارے سارے گناہوں کو درگزر فرما دیجئے مولا، ہمیں نیکی کے راستے پر چلا دیجئے مولا۔ آپ کی توفیق کے بغیر مولا گناہ سے بچنا ممکن نہیں، نیکی کرنا بھی ممکن نہیں، اور اللہ اپنے کرم سے مولا ہمیں گناہ سے بچا لیجئے۔ جسے آپ گناہ سے بچا لیں وہ گناہ سے واقعتاً بچے گا، جسے آپ گناہ سے نہ بچائیں وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا مولا۔ شیطان کی شیطانیت سے بچائیے مولا، نفس کی نفسانیت سے بچائیے مولا، اپنے راستے پہ ہمیں چلا لیجئے مولا۔ مولا اگر گناہ معاف نہیں ہوگے ہماری آخرت برباد ہوگی مولا، ہم جہنم کے حوالے ہو جائیں گے مولا۔ کمزور ہے
جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ الہ العالمین، دنیا کی آہت برداشت نہیں ہوتی، معمولی چنگاری برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ مولا معاف کر دیجئے، جہنم سے چھٹکارا عطا کر دیجئے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیجئے۔ الہ العالمین، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، معافی کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، مولا مغفرت کر دیجئے، مولا مغفرت فرما دیجئے، مولا ہمارے بڑوں کی مغفرت کر دیجئے، ہمارے اہل جوانوں کی مغفرت کر دیجئے، ہمارے مردوں کی، ہماری عورتوں کی مغفرت کر دیجئے، مولا محروم نہ کیجئے، مولا محروم نہ کیجئے۔ بہت سے رمضان آئے اور چلے گئے، مولا ہمیں اللہ محرومی ہوتی رہی، مولا اس رمضان کو ہمیں محرومی سے بچا دیجئے، ہمیں برکتیں عطا کر دیجئے، رحمتیں عطا کر دیجئے، مولا ہماری عبادتوں کو قبول کر لیجئے۔ آپ کے لائق اے اللہ شایان شان ہماری عبادتیں نہیں ہیں، مولا کرم فرما دیجئے، ناقص عبادتوں کو قبولیت عطا کر دیجئے، ان عبادتوں کو بہانہ بنا کر مولا جہنم سے بچا لیجئے، جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ناتواں ہیں، ناکارے ہیں، مولا کسی لائق نہیں ہے، نفس و شیطان کے اسیر ہو گئے، مولا گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے، مولا ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، مولا ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، کرم کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، مولا اس ماہ مبارک میں ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ الہ العالمین، جتنے بھائی یہاں جمع ہیں سب کی مرادوں کو پورا کر دیجئے، سب کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، سب کو حلال روزی عطا فرما دیجئے، مولا جو بھائی قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، مولا ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا کیجئے، جو بھائی کاروبار میں پریشان ہیں مولا ان کے کاروبار کو بہتر بنا دیجئے، اور جو لوگ مولا گھر کی ناچاخیوں سے پریشان ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں سے پریشان ہیں، مولا ان کے گھروں میں رحمت عطا کیجئے، ان کے ناچاخیوں کو دور فرما دیجئے، جو لوگ اپنے نافرمان بچوں سے پریشان ہیں مولا ان کی اولاد کو نیک بنا دیجئے، اور جو لوگ شادی کے بعد اب تک اولاد سے محروم ہیں اور اولاد کے لیے پریشان ہیں مولا ان کو اولاد نرینہ نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کیجئے، مولا ہماری بچیوں کی حفاظت کیجئے، ہمارے جوانوں کی حفاظت کیجئے، مولا ہم سب کو مولا آپ کی رحمت کے ہم محتاج ہیں، مولا آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، اگر آپ کی رحمت نہیں ہوگی ہماری دنیا بھی برباد ہوگی، ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی، مولا تباہی سے بچا دیجئے، مولا کرم کا معاملہ کر دیجئے، مولا ترکی کے مسلمان زلزلے سے پریشان ہیں مولا، اے اللہ ان مسلمانوں کی اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مولا اپنے غضب سے ہمیں بچا دیجئے، اپنے اے اللہ غصے سے بچا دیجئے، اپنے عذاب سے ہمیں بچا دیجئے۔ الہ العالمین، سارے مسلمانوں کو دین اپنانے کی توفیق عطا کیجئے، پورے دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا کیجئے، مولا ہمارے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما دیجئے، ہماری رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے۔ الہ العالمین، جتنے لوگ پریشان ہیں چاہے کسی بھی پریشانی میں ہو مولا سب پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دیجئے، سب کو مولا اپنے غیب کے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے، روزی عطا فرما دیجئے، برکتیں رحمتیں نصیب فرما دیجئے، مولا جو باتیں سنائی گئی ہیں مولا ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا کیجئے، ان باتوں کو عملی زندگی میں لانے والا بنا دیجئے۔ الہ العالمین، تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، اے اللہ آخرت کا لمبا سفر درپیش ہے، مولا قبر کی تنہائیوں میں جانا ہے، مولا آخرت کے مراحل سے گزرنا ہے، مولا معاف کر دیجئے، مرنے کے بعد کے تمام مراحل کو آسان کر دیجئے۔ الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ کیجئے، سارے بھائیوں پر کرم کا معاملہ کیجئے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کو مولا نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، سب کو دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، سب کو مولا گناہوں سے بچا لیجئے، فتنوں
فتنوں سے بچا دیجئے، گمراہیوں سے، آزمائشوں سے بچا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔